اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحث ہماری چل رہی تھی قضایائے موجہہ میں، اور اس میں ایک جہت کو تفصیل سے بیان کر دیا تھا اس کی تمام اقسام کے ساتھ۔ وہ جہت تھی ضرورت، اور ضرورت کو پھر اس کی جو مختلف اقسام بنتی تھی اس کو تفصیل سے بیان کیا۔ اس میں ایک ضرورت ذاتیہ تھی، ضرورت وصفیہ تھی، ضرورت ازلیہ، ضرورت وقتیہ، اور ضرورت بشرط المحمول۔ یہ تمام تفصیل سے کل آپ کی خدمت میں بیان کر دی تھی۔ آج ہم نے دوسری جہت کو پڑھنا ہے جس کا نام ہے دائمن، دائمی ہونا، یعنی دائمی کی قید، دائمن کی قید لگی ہو۔ اس کی بھی عرض کیا تھا کہ ہر جہت کی دو قسمیں ہیں، یا وہ جہت جو ہے وہ ذات سے مربوط ہوگی یا وہ وصف کے ساتھ مربوط ہوگی۔ اسی وجہ سے ہر جہت کی دو قسمیں بن رہی ہیں۔ اب یہ جو دائمن والی جہت ہے، یہ دائمن یا تو ذات الموضوع کے ساتھ مربوط ہوگی یا وصف موضوع کے ساتھ مربوط ہوگی۔ اسی وجہ سے پھر اس کو کہیں گے دائمی ذاتی، کہ جس کو دائمہ مطلقہ کہتے ہیں، اور دوسری کو کہیں گے دائمی وصفی، کہ جس کو عرفی عامہ کہتے ہیں۔ یہ دو قسمیں اس دائمن کی بنیں گی۔ پس جہت دوام، کہ جس کو اردو میں ہمیشہ کے ساتھ معنی کرتے ہیں، اگر یہ دوام موضوع کے ساتھ مربوط ہو تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ محمول موضوع کے لیے ثابت ہے، ہمیشہ ثابت ہے، لیکن محمول جو ہے وہ کس کے ذات الموضوع سے مربوط ہے، یعنی ذات موضوع بغیر کسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس محمول کا تقاضا کر رہا ہے، یہ دائمی ہے اس کا۔ اس کو نام دیتے ہیں دائمہ مطلقہ، یعنی ذات الموضوع کے ساتھ اگر مربوط ہو جہت دوام تو اس کو دائمہ مطلقہ کہتے ہیں۔ مثال کیا ہے اس کی؟ مثلا جب ہم کہتے ہیں کہ زمین ہمیشہ سے حرکت کی حالت میں ہے، تو اب یہاں پر ہمارا موضوع زمین ہے، حرکت میں ہونا محمول ہے، اور ہمیشہ سے، کہ جس کو عربی میں کہتے ہیں دائمن، یہ کیا ہے؟ جہت ہو جائے گی قضیہ کی۔ اور زمین کا متحرک ہونا یہ خود زمین کے ساتھ مربوط ہے، یعنی ذات زمین ایسی ہے کہ یہ متحرک ہوگی، تحرک اس کی ذات میں ہے۔ درست ہے؟ یا ممکن ہے کوئی اس کو صحیح نہ سمجھ سکے، مطلب کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ زمین کی حرکت جو ہے وہ زمین ہی کے لیے ثابت ہے، اگرچہ زمین کی کسی صفت کو بھی مد نظر نہ رکھا جائے۔ زمین متحرک ہے، جس طرح کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ بعض اوقات وصف کے ساتھ مربوط ہوتا ہے، جیسا کہ کل کہا تھا کہ چلنے والا انسان جب تک چل رہا ہے حتماً متحرک ہے۔ تو اب یہ متحرک ہونا انسان کے لیے ثابت ہے، لیکن کون سے انسان کے لیے؟ ایسے انسان کے لیے جو چل رہا ہو۔ ذات انسان کے لیے تحرک ثابت نہیں ہے، بلکہ وہ انسان کے جو چل رہا ہو وہ متحرک ہے۔ بس یہاں معلوم ہوا کہ ذات الموضوع سے مربوط نہیں ہے متحرک ہونا، بلکہ اس کے ساتھ وصف کا اضافہ کرنا ضروری ہوگا۔ تو متحرک ہونا زمین کے لیے ثابت ہے، آپ چاہے کسی چیز کا اضافہ نہ بھی کریں اس کے ساتھ۔
اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ تحرک جو ہے ذات زمین کے ساتھ مربوط ہے. کسی بھی وصف کی قید لگانا ہے، کسی بھی وصف کا اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ پہلے ہم نے کیا ہے. اگر حرکت سے لے لی گئی تو زمین ختم ہو جائے گی، اس کا یہ مطلب ہے؟ جی ہاں، وہ جو کہ نظام کائنات میں وہ حرکت ہے اور زمین ہونے ہی کی وجہ سے متحرک ہے وہ. یعنی ہم جب یہ قضیہ بنا رہے ہیں کہ زمین متحرک ہے تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ زمین فلانے وصف کے ساتھ متحرک ہے نا، خود زمین کو کہہ رہے ہیں زمین متحرک ہے کسی وصف کا. جیسے مثلا آپ جب کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ضاحک ہے، ٹھیک ہے، اب ضحک انسان کی ذات کے ساتھ مربوط ہے، کسی چیز کی اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فقط انسان ہو تو وہ ضاحک ہو جائے گا. تو کہتے ہیں زمین بھی اسی طریقے سے ہے کہ وہ متحرک ہے. اگلی مثال دوں گا تو مزید واضح ہو جائے گا اس کو سمجھنا، کہ جب ہم اگلی قسم یہی پڑھیں گے. ابھی میں بیان کرتا ہوں کہ دوسری قسم یہ بنتی ہے کہ دوام محمول موضوع کے لیے وصف کی وجہ سے ہوتا ہے. یعنی ڈائریکٹ موضوع سے مربوط نہیں ہوتا، بلکہ موضوع کے ساتھ وصف کا اضافہ کیا جاتا ہے، اس وصف کی وجہ سے محمول ہمیشہ موضوع کے لیے ثابت ہوتا ہے. اگر وہ وصف نہ ہو تو یہ محمول اس موضوع کے لیے ثابت نہیں ہو سکتا. جیسا کہ مثلا مثال دیتے ہیں کہ لکھاری انسان جب تک لکھنے کی حالت میں ہے اس کی ہاتھ کی انگلیاں حرکت کر، یا اس کا ہاتھ ہمیشہ متحرک رہے گا. مثلا آپ اس وقت لکھ رہے ہیں تو اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ جب تک لکھتے رہیں گے آپ کی انگلیاں حرکت کرتی رہیں گی ہمیشہ. درست ہے؟ اب یہاں دائمن کی قید آئی ہے، ہمیشہ کی قید آئی ہے، لیکن کب آئی ہے؟ یہ آپ کی انگلیوں کی حرکت کو ثابت کیا جا رہا ہے آپ کے لیے، اور ہمیشہ کی قید لگا کر جو ہے وہ ثابت کیا جا رہا ہے، یہ آپ کی ذات کے لیے نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، آپ جب لکھنے کی حالت میں ہوں گے تو اس وقت یہ انگلیوں کی حرکت آپ کے لیے ہمیشہ ثابت ہوگی. اگر آپ لکھنے کی حالت میں نہ ہوں تو انگلیوں کا متحرک ہونا ہمیشہ نہیں ہوگا. ہم یہ کہیں گے کہ آپ کی انگلیاں متحرک ہو سکتی ہیں اگر آپ لکھیں گے، مثلا یوں کہتے ہیں پھر. لیکن جب آپ لکھ رہے ہوں گے اس وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان جب لکھنے کی حالت میں ہوگا تو انگلیاں ہمیشہ اس کی کیا کریں گی؟ حرکت کرتی رہیں گی. تو اب وہ والی بات سمجھ آتے، زمین کے لیے جو متحرک ہونا ثابت تھا وہ خود زمین کے لیے تھا، اس کو وصف کی اضافے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن یہاں پر کیا وصف کے اضافے کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ انسان اگر لکھنے کی حالت میں ہوگا تو اس کی انگلیاں حرکت کریں گی دائماً. تو یہ دائمی کس کے ساتھ مربوط ہے؟ انسان کے ساتھ مربوط نہیں ہے، یہ دائماً ہونا وصف کے ساتھ مربوط ہے. یعنی اگر وصف کی حالت میں ہوگا تو ہمیشہ انگلیاں حرکت کریں گی. تو جہاں پر دوام جو ہے وہ وصف موضوع کے ساتھ مربوط ہو اس کو کہتے ہیں عرفیہ عامہ. یہ دوام کی دو قسمیں اور اس کے نام. اس کے بعد آتے ہیں تیسری قسم کی طرف جہت کی، وہ ہے بالفعل ہونا، فعلیت. یہ بھی اسی طریقے سے تقسیم ہوگی جس طرح کہ ساری تقسیم ہو رہی ہیں. فعلیت یا ذات موضوع کی وجہ سے ہوگی یا کیا ہوگی؟ وصف موضوع کی وجہ سے ہوگی. اگر فعلیت و تحقق محمول موضوع کے لیے ذات موضوع کے لیے ہو تو اس کو کہیں گے مطلقہ عامہ. مطلقہ عامہ. مطلقہ عامہ کسے کہتے ہیں؟ ایسے قضیے کو کہتے ہیں کہ جہاں پر محمول کی فعلیت اور محمول کا تحقق ذات الموضوع کے لیے ہے. اب یہ تحقق ضروری نہیں ہے کسی خاص زمانے میں ہو، ماضی میں ہو تب بھی ٹھیک ہے، حال میں ہو تب بھی ٹھیک ہے، مستقبل میں ہو تب بھی ٹھیک ہے، مشکل نہیں ہے. تحقق ہونا چاہیے، بس فعلیت پائی جانی چاہیے. مثلا جب کہا جاتا ہے کہ
انسان ضاحک ہے بالفعل. اب یہاں کیا مراد ہے؟ انسان کا ضاحک ہونا ہے، ہنسنا ہے بالفعل. اب یہ بالفعل ہنسنا اور اس کے ہنسنے کا تحقق پیدا کرنا، چاہے وہ ماضی میں ہنسا ہو، چاہے وہ مستقبل میں ہنسے یا ابھی ہنس رہا ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تحقق ہونا چاہیے، فعلیت پائی جانی چاہیے، اور وہ فعلیت کسی بھی زمانے میں ہو. درست ہے؟ یا مثلا مثال دیتے ہیں، انسان چاند پر جاتا ہے یا جائے گا بالفعل. تو اب چاند پہ جانا بالفعل ہونا چاہیے، بالقوہ نہ ہو. بالفعل یعنی تحقق ہو، لیکن یہ تحقق ممکن ہے آئندہ میں ہو، یا ممکن ہے جیسے انسان گیا بھی ہے چاند پہ، ہم کہہ سکتے ہیں انسان چاند پہ گیا تھا بالفعل، یعنی تحقق جو چاند پر جانے کا تھا وہ تحقق انسان کے لیے ثابت ہے، لیکن ہے وہ ماضی زمانے میں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بس بالفعل کی قید یہاں پر ذات الموضوع کے لیے ہے، اور بالفعل ہونا کسی بھی زمانے میں ہو، اس کے اندر کوئی قید نہیں ہے، چاہے وہ ماضی میں ہو، چاہے مضارع میں ہو، چاہے وہ حال میں ہو. لیکن اگر فعلیت وصف موضوع سے مربوط ہو، یعنی محمول کا فعلیت رکھنا و تحقق رکھنا موضوع کے لیے اس وقت ہے کہ جب وصف پایا جائے اس کے اندر، تو اس کو کہیں گے حینیہ مطلقہ. ہاں، ہے حلوے والی حینیہ مطلقہ. مثلا سویا ہوا انسان خواب کی حالت میں بولتا ہے بالفعل. اب بولنا محمول ہے، یہ بولنا انسان کے لیے ثابت ہے، لیکن کون سے انسان کے لیے؟ کہ جو انسان خواب کی حالت میں ہوگا. درست ہے؟ انسان کے جو خواب کی حالت میں ہوگا وہ کیا ہے؟ بولے گا خواب کے اندر بالفعل. بالفعل یعنی خواب کی حالت میں بالفعل بولے گا، یا بولتا ہے بالفعل، چاہے وہ بول چکا ہو یا بولے گا یا بول رہا ہو، اس میں حرج نہیں ہے، یعنی بالفعل بولتا ہے وہ. بس یہاں پر جو بالفعل کی قید ہے وہ بالفعل انسان خابدے کے لیے ہے، ایسا انسان کے جو سویا ہوا ہو. اگر کوئی انسان نہ سویا ہو، اصلا یہ وصف ہی نہ لگائیں انسان کے ساتھ، تو خواب کی حالت میں بولنا اس کے لیے ثابت ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ انسان کے ساتھ اگر سویا ہوا کی قید لگائیں گے تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ خواب کی حالت میں بولتا ہے. اگر اس کو خواب آتی نہیں، مثلا اگر انسان ایسا ہوتا جو سوتا ہی نہ اصلا، تو پھر یہ والا قضیہ بنا سکتے؟ نہیں بنا سکتے. بات واضح؟ بس یہ بالفعل جو ہے یہ مربوط ہے وصف موضوع کے ساتھ، خود موضوع کے ساتھ مربوط نہیں ہے. بس یہ دو قسمیں ہم نے بالفعل کی پڑھ لی. یہاں تک ہماری 3 جہتیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. چوتھی قسم پڑھتے ہیں یہاں پر جہت کی، وہ ہے امکان، ممکن ہونا. درست ہے؟ اس کے اندر فرماتے ہیں اگر کسی قضیے میں امکان کی جہت لگی ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ممکنہ عامہ. ممکنہ عامہ کس امکان کو کہتے ہیں؟ اس قضیے کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر
قضیے کی طرف مخالف سے ضرورت کو سلب کیا جائے. ممکنہ عامہ اس قضیے کو کہتے ہیں کہ جس قضیے میں قضیے کی طرف مخالف سے ضرورت کو سلب کیا جائے. اس کو کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ ممکنہ عامہ ہے. کیا مراد اس سے؟ اس کو تھوڑا وضاحت کی ضرورت ہے، توجہ طلب ہے، اور یہ فلسفے کی بحث میں بھی آتا ہے مطلب یہ، تو لہذا توجہ کی ضرورت ہے یہاں پر. ہمارے پاس دو قسم کے امکان پائے جاتے ہیں، ایک ہے امکان عام اور ایک ہے امکان خاص. امکان خاص اس امکان کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر نہ تو وجود ضروری ہو اور نہ ہی عدم ضروری ہو. یعنی سلب الضرورتین، اس کو کہتے ہیں امکان خاص. یعنی دو ضرورتوں کا سلب ہونا یہ امکان خاص کہلاتا ہے. دو ضرورتیں کون کون سی؟ وجود بھی ضروری نہیں ہے اور عدم بھی ضروری نہیں ہے. مثلا آپ اور میری ذات یہ ممکن ہے امکان خاص کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ نہ تو وجود ہمارے لیے ضروری ہے اور نہ ہی عدم ہمارے لیے ضروری ہے. کیوں؟ اگر وجود ہماری ذات کے لیے ضروری ہوتا تو ہم ہمیشہ سے ہوتے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہم ایک زمانے میں نہیں تھے، اب ہوئے ہیں. بس اس سے یہ بات کشف ہوتی ہے، سمجھ میں آتی ہے کہ وجود ہماری ذات کے لیے ضروری نہیں تھا اور نہیں ہے، اور عدم بھی ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. کیونکہ اگر عدم ہمارے لیے ضروری ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم کبھی بھی موجود نہ ہو سکیں، حالانکہ ہم موجود ہیں. بس ہمارا موجود ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ عدم ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. بس ہماری ذات کے اندر نہ تو ضرورت الوجود ہے اور نہ ہی ضرورت العدم ہے. بس دو ضرورتیں جہاں پر بھی سلب ہو جاتی ہیں اس کو کہتے ہیں امکان خاص. درست ہے؟ ایک ہے ہمارے پاس امکان عام. امکان عام میں ایک ضرورت سلب ہوتی ہے. امکان خاص میں کیا تھا؟ دو ضرورتیں. لیکن امکان عام کے اندر ایک ضرورت سلب ہوتی ہے فقط. اور ضرورت بھی کون سی سلب ہوتی ہے؟ کہ جو قضیے کے مقابل والی ہو. قضیے کے مضمون کے مقابل والے مضمون سے ضرورت سلب ہوتی ہے. مثلا اگر یوں کہہ دیا جائے کہ انسان موجود ہے بالامکان، تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہم یہ کریں گے کہ انسان کے لیے عدم ضروری نہیں ہے. درست ہے؟ مثلا آپ قضیہ لکھیں ایک اپنے سامنے تاکہ مطلب سمجھ میں آئے گا. جو میں نے بھی قضیہ بنایا کہ انسان موجود ہے بالامکان العام. درست ہے؟ اب اس قضیے کا مضمون کیا ہے؟ کہ انسان موجود ہے. اس کو کہتے ہیں طرف موافق. اس کو کہتے ہیں طرف موافق. یعنی قضیے کا جو اصلی مضمون ہے اس کو کہتے ہیں طرف موافق. اب اس کا مخالف کیا بنے گا؟ موجود ہونے کا مخالف کیا ہے؟ موجود نہ ہونا.
درست ہے؟ موجود ہونے کا طرف مخالف کیا ہو جائے گا؟ موجود نہ ہونا. درست ہے؟ پس ہمارے پاس ہم نے جب یہ قضیہ بنایا کہ انسان موجود ہے بالامکان العام، اس کا طرف موافق یہ ہے کہ وجود انسان کے لیے ثابت ہے، اور اس کا طرف موافق کیا ہے، مخالف کیا ہے کہ موجود نہ ہونا. درست ہے؟ امکان عام کا معنی ہم کیا کریں گے؟ امکان عام یہ میں نے طرف موافق اور مخالف کو سمجھانے کے لیے مطلب بیان کیا. اب اس قضیے کا معنی کرنا ہے کہ جب میں نے یہ کہا کہ انسان موجود ہے بالامکان العام، تو اس قضیے کا معنی یہ ہے کہ انسان کے لیے عدم ضروری نہیں ہے، انسان کے لیے موجود نہ ہونا ضروری نہیں ہے. کیونکہ اگر انسان کے لیے عدم یا موجود نہ ہونا ضروری ہوتا تو انسان کے لیے کبھی بھی موجود ہونا ثابت نہیں ہو سکتا تھا. پس امکان عام کی رسالت و وظیفہ کیا ہے؟ امکان عام جب قضیے میں آ جاتا ہے تو وہ یہ خبر دیتا ہے آ کر کہ طرف موافق طرف مخالف ضروری نہیں ہے. طرف مخالف ضروری نہیں ہے. امکان عام کا وظیفہ یہ ہے وہ آ کے خبر دے آپ کو. جب آپ کہتے ہیں کہ انسان موجود ہے بالامکان العام تو اس کا معنی و خبر کیا ہے کہ انسان کے لیے موجود نہ ہونا ضروری نہیں ہے. آپ اس طرح کی بہت ساری مثالیں بنا سکتے ہیں. مثلا آپ کہتے ہیں کہ انسان کاتب ہے بالامکان العام، درست ہے؟ تو اب اس کا طرف مخالف کیا بنے گا کہ انسان کاتب نہیں ہے، تو عدم کتابت، کاتب نہ ہونا انسان کے لیے ضروری نہیں ہے. امکان عام یہ بتائے گا آپ کو، کیونکہ اگر کاتب نہ ہونا ضروری ہوتا تو انسان کبھی بھی کاتب نہ بنتا. درست ہے؟ پس امکان عام یہ خبر دیتا ہے کہ یعنی طرف مخالف سے ضرورت کو سلب کرتا ہے، طرف مخالف سے. درست ہے؟ یہ تو ایک میں نے مثال دی ہے. ابھی دوسری مثال دیتا ہوں آپ کو. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مثلا اس کا دوسری مثال کیا بنا سکتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ شریک خداوند معدوم ہے بالامکان العام، تو اس کا طرف موافق کیا ہے؟ شریک باری کا معدوم ہونا. اس کا طرف مخالف کیا بنے گا؟ موجود ہونا، یعنی معدوم نہ ہونا، کہ جس کا لازمہ موجود ہونا بنے گا. یعنی آپ نہ ہونا کو لے کر چلیں، یعنی جہاں پر آپ ہونا ثابت کر دیں اس کا طرف مخالف کیا ہو جائے گا؟ ہونا. جہاں پر آپ نفی کر دیں گے اس کو مقابل میں اثباتی بنا دیں. اگر قضیہ سالبہ ہوگا تو مخالف موجبہ بنے گا، اگر آپ کا قضیہ موجبہ ہوگا تو طرف مخالف کیا ہوگا؟ سالبہ ہوگا. بات واضح؟ اس طرح طرف مخالف بنائیں گے. پس شریک باری معدوم ہے بالامکان العام، تو اس کا طرف مخالف کیا بنے گا؟ معدوم نہ ہونا، یعنی موجود ہونا. درست ہے؟ تو اب یہ قضیہ کیا خبر دے رہا ہے آپ کو؟ امکان عام آپ جب آ گیا تو کیا معنی کریں گے اس قضیے کا کہ شریک باری کے لیے وجود ضروری نہیں ہے. وجود ضروری نہیں ہے. بات واضح؟ پس جب وجود ضروری نہیں ہے، کیونکہ اگر وجود ضروری ہوتا تو شریک باری کو خارج میں ہونا چاہیے تھا، حالانکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کے لیے وجود ضروری نہیں ہے. پس امکان عام ہمارے لیے واضح ہو گیا. امکان عام کیا ہے؟ امکان عام اس امکان کو کہتے ہیں کہ جو طرف مخالف سے ضرورت کو سلب کرتا ہے. امکان عام میں ایک ضرورت سلب ہوتی ہے، اور وہ بھی کون سی ضرورت؟ کہ جو طرف مخالف کی ہو، مخالف سے ضرورت کو سلب کرتا ہے. درست ہے؟
بات واضح ہوگی یہاں تک؟ بات تھوڑی سی دقت طلب ہے، مشکل نہیں ہے لیکن دقت طلب ہے. اب یہاں پہ ایک سوال پھر آتا ہے سامنے کہ اگر امکان عام نے طرف مخالف سے ضرورت کو سلب کرنا ہے تو پھر موافق کے بارے میں کیا کرے گا وہ آ کر؟ مثلا جب میں کہہ رہا ہوں کہ خدا موجود ہے امکان عام کے ساتھ تو اس کا معنی ہم نے یہ کیا کہ خدا کے لیے عدم ضروری نہیں ہے. یہی بنے گا. درست ہے؟ تو معنی اس کا یہ بنتا ہے. یہ تو طرف مخالف کا معنی ہم نے کیا ہے، طرف مخالف سے ضرورت کو سلب کیا ہے. تو آیا طرف موافق کے بارے میں بھی کوئی معنی کرے گا یہ امکان عام؟ تو مناطقہ کہتے ہیں نہ، طرف موافق میں یہ مسکوت ہے، چپ ہے. یہ کہتے ہیں میں یہ آپ کو نہیں بتا سکتا کہ طرف موافق میں کیا ہے، آیا وجود ضروری ہے یا نہیں ہے. اسی مثال کو لے کر چلتے ہیں. اللہ موجود ہے بالامکان العام، تو امکان عام آپ کو اتنا تو بتا سکتا ہے کہ خدا کے لیے عدم ضروری نہیں ہے، لیکن امکان عام آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ وجود خدا کے لیے ضروری ہے یا نہیں ہے. یہ آپ کو کہیں اور سے سمجھنا پڑے گا. اسی وجہ سے میں نے تعبیر استعمال کی تھی کہ امکان عام کا وظیفہ طرف موافق کے بارے میں خبر دینا ہے، اس سے ضرورت کو سلب کرنے کو بتانا ہے. طرف موافق میں یہ کیا کر سکتا ہے؟ آیا کوئی حکم رکھتا ہے؟ نہ، یہ نہیں رکھتا. یہ والا حکم نے کہیں اور سے لینا ہے. ہمیں پتا ہے کہ خدا کے لیے وجود ضروری ہے، لیکن امکان عام نہیں بتا رہا، بلکہ ہم نے کہیں اور سے اس کو ثابت کیا ہے، کسی اور دلیل سے اس کو ثابت کیا ہے. امکان عام فقط اتنا بتا رہا ہے کہ خدا کے لیے عدم ضروری نہیں ہے. اسی طریقے سے جب کہا جاتا ہے کہ انسان کاتب ہے امکان عام کے ساتھ، تو یہ خبر فقط اتنی دے رہا ہے کہ کتابت کاتب نہ ہونا انسان کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن آیا کتابت انسان کے لیے ضروری ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں خبر نہیں دے سکتا. انسان کے لیے کتابت ضروری نہیں ہے، یہ آپ کہیں اور سے ثابت کریں گے. بات واضح؟ پس امکان عام طرف موافق کے بارے میں کوئی حکم نہیں رکھتا، لیکن طرف مخالف سے ضرورت کو سلب کرتا ہے. درست ہے؟ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ امکان عام تینوں جہتوں کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے. تینوں جہتوں کے ساتھ، وجوب کے ساتھ بھی، امتناع کے ساتھ بھی، اور امکان کے ساتھ بھی. امکان کون سا؟ امکان خاص. امکان خاص کے ساتھ. مثلا جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ موجود ہے امکان عام کے ساتھ، تو طرف موافق مخالف سے اس نے ضرورت سلب کر دی کہ خدا کے لیے عدم ضروری نہیں ہے، لیکن یہ امکان عام کس کے ساتھ جمع ہے؟ وجوب کے ساتھ، کیونکہ وجود خدا کے لیے واجب ہے، وجود خدا کے لیے ضروری ہے. بس یہاں امکان عام وجوب کے ساتھ جمع ہو گیا ہے، کیونکہ موافق میں وجوب ضروری ہے، لہذا امکان اور وجوب دونوں جمع ہو گئے. لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ شریک باری معدوم ہے امکان عام کے ساتھ بالامکان العام، تو اس کا معنی کیا کیا ہم نے امکان عام کا؟ یہ کہ شریک باری کے لیے وجود ضروری نہیں ہے، لیکن عدم ضروری ہے. یہاں پر عدم ضروری کیا ہوتا ہے؟ جہاں پر عدم ضروری ہوتا ہے اس کو امتناع کہتے ہیں. پس اس قضیے میں امکان عام امتناع کے ساتھ جمع ہو گیا. اور جب ہم نے کہا کہ انسان کاتب ہے امکان عام کے ساتھ بالامکان العام، تو اس کا معنی کیا تھا؟ طرف مخالف سے ضرورت کو سلب کیا ہم نے کہ عدم کتابت انسان کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن کتابت انسان کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ امکان خاص رکھتی ہے انسان کے نسبت. تو یہ کیا ہے؟ اب یہاں پر امکان عام امکان خاص کے ساتھ جمع ہو گیا. پس امکان عام کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ ان تین جہتوں میں سے سب کے ساتھ جمع ہو جائے. یہ مقابل میں نہیں ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں. امکان عام مقابل میں نہیں ہے وجوب، امتناع اور امکان خاص کے. اگر مقابل میں ہوتا تو الگ قسم بنتی، لیکن یہ مقابل میں نہیں ہے.
بلکہ انہی کے اندر جمع ہو سکتا ہے آ کر. بات واضح؟ بس امکان عام جو ہے وہ ہمارے لیے واضح ہو گیا. اب آتے ہیں دوبارہ اپنی اس تعریف پر کہ جو ہم نے ممکنہ عامہ کی بیان کی تھی. ممکنہ عامہ کے بارے میں ہم نے یہ تعریف کی تھی کہ ایسے قضیے کو کہتے ہیں کہ جہاں پر ضرورت کو طرف مخالف سے سلب کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ممکنہ عامہ. بس یہ جتنے بھی میں نے قضیے بنا کر مثالیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں وہ ساری کس کی مثالیں ہیں؟ ممکنہ عامہ کی. کیونکہ یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ طرف مخالف سے ضرورت کو سلب کر رہے تھے. بات واضح؟ بس ممکنہ عامہ اسے کہتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ آخری قسم جو انہوں نے بیان کی ہے یہاں پر، اور یہ جہات بسیطہ جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، پھر اس کے بعد جہات مرکبہ کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے. وہ آخری قسم کیا ہے؟ وہ آخری قسم یہ ہے حینیہ ممکنہ. حینیہ ممکنہ. حینیہ ممکنہ اس قضیے کو کہتے ہیں کہ جہاں پر محمول کا ممتنع نہ ہونا موضوع کے لیے وصف کے ساتھ ثابت ہو. یعنی محمول ممتنع نہیں ہے. یہ حکم کس کے لیے ہے؟ وصف موضوع کے لیے، نہ کہ ذات موضوع کے لیے. اس کو کہتے ہیں ممکنہ حینیہ ممکنہ. مثال کیا ہے اس کی؟ مثلا جب آپ کہتے ہیں کہ سویا ہوا انسان ممکن ہے شعر کہے، اب یہاں پہ ممکن کے آپ نے جہت لگائی ہے کہ سویا ہوا انسان ممکن ہے شعر کہے. اب شعر کہنا یہاں پر آپ نے کیا ہے؟ بالامکان کے ساتھ ثابت کیا. یعنی آپ نے کہا کہ ممکن ہے شعر کہے، جہت امکان کی یہاں پر پائی جاتی ہے. لیکن شعر کہنے کا حکم آپ نے انسان پر نہیں لگایا، بلکہ کس پر لگایا ہے؟ سوئے ہوئے انسان پر. آپ نے کہا کہ سویا ہوا انسان ممکن ہے شعر کہے. بس یہاں پر امکان ذات الموضوع سے مربوط نہیں ہے بلکہ وصف موضوع کے ساتھ مربوط ہے. اور جب امکان وصف موضوع کے ساتھ مربوط ہو جائے تو اس وقت اس کو کہتے ہیں حینیہ ممکنہ. واضح؟ پس ممکنہ عامہ میں امکان ذات موضوع کے ساتھ مربوط تھا، لیکن حینیہ ممکنہ کے اندر امکان وصف موضوع کے ساتھ مربوط ہے، کہ جس کی مثال بھی آپ کی خدمت میں بیان کر دی ہے. یہاں تک وہ 8 اہم قسمیں کہ جو زیادہ استعمال ہوتی ہیں علوم کے اندر وہ ہم نے پڑھ لی ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ موجہات مرکب کے بارے میں بحث ہوگی کہ اس کو پھر بعد میں دیکھتے ہیں. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ محمد.